مجھے شادی کے نام سے خوف آتا تھا، کیونکہ شادی کے نام پر جو کھیل لڑکیوں کے ساتھ کیا جاتا تھا وہ مجھے ڈراتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن بہت انکار کے باوجود میری شادی کر دی گئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر بے تحاشا رو رہی تھی۔ آج میری شادی کی پہلی رات تھی اور ہر لڑکی اس رات بہت خواب اور ارمان سجا کر اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے، نئی زندگی میں اپنی خوشیوں کے انتظار میں ہوتی ہے۔ لیکن میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ شوہر کے آنے کا سوچ کر ہی میرا دل کانپ رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ کہیں چھپ جاؤں تاکہ وہ مجھے نہ دیکھ سکے۔ کاش یہ سب میری آنکھوں سے غائب ہو جائے۔ وقت ایک بے قابو گھوڑے کی طرح تیز دوڑ رہا تھا۔ خوف کے مارے میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو چکے تھے اور مجھے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور میرا شوہر ایان اندر آیا۔ اسے دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ خوف کے مارے میں اپنے دوپٹے کو ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ میں جو تکلیف محسوس کر رہی تھی وہ صرف مجھے معلوم تھی۔ جیسے ہی ایان میرے قریب آیا، میرا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ میرے پاس بیٹھ گیا اور کچھ دیر کے لیے میرا چہرہ محبت سے دیکھنے لگا۔ میں بہت خوبصورت تھی اور یہی میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ بن چکا تھا۔ جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھا، میں نے سردی محسوس کی اور اس نے پوچھا کہ کیوں اتنی نروس ہو؟ میں نے جواب نہیں دیا۔ میں نے آہستہ آہستہ کہا کہ مجھے اس رشتے سے ڈر لگتا ہے۔ وہ ہنسنے لگا، میرا ہاتھ تھام کر مجھے تسلی دینے لگا اور بولا کہ پریشان مت ہو۔ میں نے کہا کہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ بولا ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا مجھے نہیں معلوم یہ سب کیسے ہوگا۔ اس نے کہا دیکھو اس کا ایک ہی حل ہے میرے پاس۔ میں نے پوچھا کیا؟ وہ میرے ہاتھ پکڑ کر مجھے تسلی دی، پھر اٹھ کر الماری کے پاس گیا۔ الماری کھول کر ایک دوا لا کر مجھے تھما دی اور پانی کا گلاس بھی دیا اور کہا کہ یہ دوا لے لو۔ میں نے پوچھا یہ دوا کیا ہے؟ ایان نے کہا تمہاری تمام پریشانیوں کا حل اسی دوا میں ہے۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ دوا میری پریشانیوں کا حل کیسے ہوگی۔ خوف اس قدر تھا کہ میں کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ جب ایان نے یقین دلایا کہ یہ دوا کھانے کے بعد میرا سارا خوف اور پریشانی ختم ہو جائے گا تو میں نے دوا کھا لی۔ ایان میرے قریب آیا، میرے دونوں ہاتھ تھامے اور اپنے ہونٹوں پر لگا کر محبت کا اظہار کرنے لگا، لیکن میں کانپ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ مجھے اپنی باہوں میں لے لیا اور میں خوف کے مارے خود کو اس سے آزاد کروانے لگی، لیکن پھر مجھے محسوس ہوا کہ میری آنکھوں میں سکون آ رہا ہے۔ آہستہ آہستہ میں نیند کی آغوش میں چلی گئی اور خود کو آزاد نہیں کر پا رہی تھی۔ چند لمحوں میں میں گہری نیند میں جا چکی تھی۔ شادی سے کچھ دن پہلے میری دوستیں جو پہلے سے شادی شدہ تھی مجھے لے کر بیٹھی اور کچھ مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ شادی کی پہلی رات شوہر اپنی بیوی پر کنٹرول نہیں رکھتا۔ میں شادی کے رشتے سے بالکل ناواقف تھی، اس لیے جب انہوں نے بتایا تو مجھے خوف محسوس ہونے لگا۔ جیسے شادی کا دن قریب آیا میں چھپنا چاہتی تھی۔ شادی کی رات میں اپنے شوہر کے آنے پر بہت ڈری ہوئی تھی۔ ایان نے شاید مجھے نیند کی دوا دی تاکہ میں جلدی سو جاؤں۔ میں اپنی شادی کی رات کو یاد نہیں رکھتی، بس اتنا یاد تھا کہ وہ اپنا حق لے چکا تھا۔ حقیقت شاید اتنی خوفناک تھی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ صبح جب میں اٹھی تو پورے جسم میں درد تھا۔ میں نے ایان کو بتایا کہ میری کمر میں بہت درد ہے اور مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، لیکن وہ غصے سے بولا کہ اسے ہر صورت جلدی علاج چاہیے۔ وہ بولا کہ اسی لیے اس نے مجھ سے شادی کی۔ رات کو ایان نے مجھے ایک اور دوا دی۔ میں نے کہا کہ مجھے نہیں کھانی۔ اس نے کہا یہ نیند کی دوا نہیں، یہ جلد حاملہ ہونے کی دوا ہے۔ میں حیران رہ گئی کہ اسے اتنی جلدی کیوں تھی۔ ابھی شادی کے 4 دن بھی نہیں گزرے تھے اور نہ ہی میری ساس اور سسر زندہ تھے۔ میں نے پوچھا اتنی جلدی کیوں؟ وہ بولا کہ مجھے بچوں سے بہت محبت ہے اور میں نہیں چاہتا وقت ضائع ہو۔ میں نے پانی کے ساتھ دوا پی لی، لیکن اس کے اثر سے پچھلی رات کی بے ہوشی دوبارہ آ گئی۔ میں پھر سے گہری نیند میں چلی گئی اور درد کی شدت کے باوجود آنسو بہتے رہے۔ صبح آنکھ کھلی تو کمر میں شدید درد تھا۔ میں نے ایان سے کہا کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، لیکن وہ جھنجھلا کر کچھ نہیں کہہ رہا تھا۔
میرے کانوں میں آواز سنائی دے رہی تھی۔ مجھے بہت زیادہ تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ درد اتنا شدید تھا کہ گہری نیند کے باوجود میں روتی رہی۔ صبح میری آنکھیں درد کی وجہ سے کھل گئی تھی۔ اس وقت میری کمر میں اتنا درد تھا کہ میں نے ایان کو جگایا۔ میں نے کہا، میری کمر میں بہت درد ہے، یہ مجھے سہنے کے قابل نہیں، خدا کے لیے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ لیکن وہ چڑچڑے لہجے میں کہنے لگا، ابھی تو دن بھی نہیں چڑھا، تم کیوں میری نیند خراب کر رہی ہو؟ پین کلر دے دیتا ہوں، تم وہ لے لو۔ اس نے مجھے ایک اور دوا دی جس سے درد میں تھوڑا سا فرق ہوا اور میں دوبارہ سو گئی۔ لیکن جیسے ہی صبح ہوئی درد دوبارہ شروع ہو گیا۔ اب یہ روز کی روٹین بن چکی تھی۔ مسلسل 8-10 دن سے میں ایسے ہی تکلیف سے گزر رہی تھی اور ایان کو لگتا تھا کہ میری کسی تکلیف کا کوئی احساس ہی نہیں۔ ایک دن جب وہ دفتر سے واپس آیا، میں نے کہا، مجھے ماں کے گھر چھوڑ دو۔ مجھے ایان سے دور رہنے کا یہی ایک بہانہ ملا تھا۔ وہ کہنے لگا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جب تک ہماری اولاد نہیں ہو جاتی میں تمہیں کہیں بھی نہیں جانے دوں گا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ اسے بچوں کی اتنی جلدی کیوں تھی۔ ہر چیز اپنے وقت پر ہوتی ہے۔ بچے کا ہونا یا نہ ہونا میرے بس میں نہیں تھا۔ 8-10 دنوں میں ہی میری حالت ایسی ہو گئی تھی کہ میں چل پھر بھی نہیں پا رہی تھی۔ پین کلر کھانے سے اب میرا معدہ بھی خراب ہو چکا تھا۔ میں ایان سے ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے کہتی تو وہ اس بات پر بھی نہیں مانتا تھا۔ کہتا تھا کہ ڈاکٹر بھی تمہیں پین کلر ہی دے گا۔ لیکن اس بار جیسے ہی وہ گھر سے باہر گیا، میں نے اپنی ماں کو بلا لیا اور ان کے ساتھ لیڈی ڈاکٹر کے پاس گئی۔ میں نے اسے کمر کے درد اور پیٹ کے نچلے حصے کے درد کے بارے میں بتایا اور میرا ہاتھ اب بھی پیٹ پر تھا۔ میں 8-10 دن سے مسلسل یہ تکلیف سہ رہی تھی۔ میری ڈاکٹر نے میرا معائنہ کیا اور اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے جو بات مجھے بتائی وہ سن کر میں سانس لینا بھول گئی۔ میں آنکھیں پھاڑ کر ڈاکٹر کی بات سن رہی تھی۔ یہ واقعی کیا کہہ دیا؟ یہ سچ نہیں ہو سکتا۔ میں اپنے کانوں پر یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ میں نے انکار میں سر ہلایا اور کہا، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ سے کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ ڈاکٹر نے کہا، میرے پاس ایسے بہت سے کیس آتے ہیں، اس لیے میں جانتی ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم ہوش میں ہوتی ہو جب تمہارا شوہر قریب آتا ہے؟ میں نے سر ہلایا، کیونکہ ایان روز مجھے جلد حاملہ ہونے کی دوا دیتا تھا اور جس کو کھاتے ہی میں گہری نیند میں چلی جاتی تھی۔ لیکن جو بات لیڈی ڈاکٹر نے کہی وہ سن کر مجھے ایان پر شک ہونے لگا۔ ڈاکٹر نے میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی کہ وہ مجھ سے جھوٹ بولے یا ایان کے خلاف میرے کان بھرے۔ وہ صرف ایک ڈاکٹر تھی اور ان کا پیشہ صرف اپنے مریض کا معائنہ اور علاج کرنا تھا۔ اس نے وہی بات بتائی جو میرے ساتھ ہوئی تھی۔ میرے پاس ڈاکٹر کی بات پر یقین کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے کہا، اگر تمہارے شوہر کو تم سے محبت ہے تو وہ تمہیں نیند کی دوا دے کر ہی کیوں قریب آتا ہے؟ یہ سوال سن کر مجھے ایان پر اور بھی شک ہونے لگا۔ لیکن میں یہ کیسے جان سکتی تھی کہ سچ کیا ہے، کیونکہ میں نے پہلے بھی کئی بار وہ دوا کھانے سے انکار کر دیا تھا، لیکن وہ میری بات نہیں سنتا تھا۔ جبراً وہ دوا میرے منہ میں ڈال دیتا اور پانی کا گلاس میرے ہاتھوں پر رکھ دیتا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا، اچھا ایسا کرو، مجھے تم اس دوا کا نام بتاؤ۔ تو میں نے سوچا کہ مجھے اس دوا کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ آج تک ایان نے مجھے وہ دوا دکھائی ہی نہیں تھی۔ وہ اپنی الماری سے وہ دوا نکال کر مجھے دیتا تھا، لیکن جب میں نے یہ بات ڈاکٹر کو بتائی تو وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی، ایسی کون سی دوا ہے جو تمہارا شوہر اتنا چھپا کر رکھتا ہے اور روز تمہیں انکار کرنے پر بھی دیتا ہے؟ تم اپنے شوہر کی ہر حرکت پر نظر رکھو، یوں تمہیں سمجھ آ جائے گا۔ میں نے ڈاکٹر کی باتیں سنی اور اپنے آپ کو بالکل بے بس محسوس کیا۔ میری ماں کو کیا بتاتی کہ میں کسی بڑی مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ میرا شوہر کسی بھی جانور سے کم نہ تھا۔ رات کو مجھے نیند کی دوا دے کر میرے ساتھ جو ظلم کرتا تھا۔ میری ماں نے نصیحت کی اور واپس اپنے گھر چلی گئی۔
میں سارا دن ڈاکٹر کی باتیں سوچتی رہی، لیکن میرے پاس کوئی حل نہیں تھا، اور یہ ایسی بات تھی کہ میں ایان سے بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ مجھے اپنا آپ بالکل بے بس لگ رہا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں اپنی ماں کے ساتھ ہی ان کے گھر چلی جاؤں، لیکن وہ کبھی بھی میری اجازت کے بغیر ایسا نہیں کرتی۔ پھر میرے دماغ میں خیال آیا کہ میں الماری کھول کر دیکھوں کہ آخر ایان مجھے کون سی دوا دیتا ہے۔ میں فوراً اٹھ گئی، آہستہ آہستہ چلتی ہوئی الماری کے پاس آئی اور ایان کی الماری کھول دی۔ سامنے اس کے کپڑے پڑے تھے۔ میں نے ایک ایک کپڑا دیکھا، لیکن دوا کہیں نہ ملی۔ پھر میں نے دراز بھی دیکھی، وہاں بھی کچھ کاغذات تھے، کوئی دوا نہیں تھی۔ جب میں نیچے لاکر کو کھولنے گئی تو وہ بند تھا۔ میں سمجھ گئی کہ دوا ایان نے اسی لاکر میں رکھی ہے۔ رات کو جب ایان واپس آیا، میں نے اسے کھانا دے دیا، لیکن بھوک جیسے اڑ گئی تھی۔ جو بات ڈاکٹر نے بتائی تھی، اس کے بعد میرا دماغ کام کرنا بند کر دیا۔ میں نے کھانا نہیں کھایا اور رات کو سونے سے پہلے دودھ کا گلاس پی لیا۔ اس سے پہلے کہ ایان کمرے میں آئے، میں فوراً بیڈ پر جا کر لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر لی تاکہ ایان کو لگے کہ میں سو گئی ہوں۔ ہو سکتا ہے وہ مجھے سویا دیکھ کر دعا نہ دے اور میرا بے ہوش ہونا جاری رکھے۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ ایان رات کو میرے ساتھ کیا کرتا ہے۔ کچھ دیر بعد ایان کمرے میں آیا، مجھے بیڈ پر سوتے دیکھ کر قریب آیا اور بازو سے ہلانے لگا، کہنے لگا اٹھ کر بیٹھو۔ میں نے آنکھیں کھول لی تو ایان مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا ایان مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونا چاہتی ہوں اور میری کمر میں درد ہے۔ ایان کہنے لگا یہ بہانے مت بناؤ، میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مجھے ہر قیمت پر بچہ چاہیے، چلے دوا کھاؤ۔ میں نے بیٹھ کر دوا لی۔ میں نے کہا آپ نے دوا اپنی الماری میں چھپا کر کیوں رکھی ہے؟ باقی دوائیوں کے ساتھ رکھ دے، میں خود لے لوں گی۔ میری بات سن کر وہ حیران ہو گیا اور کہا تم یہ کیسے جانتی ہو کہ میں نے دوا لاکر میں رکھی ہے؟ میں گھبرا گئی، جلد بازی میں شاید کچھ غلط کہہ دیا تھا۔ میں نے کہا ایسے ہی، میں نے سوچا دوا میں خود لے لوں گی۔ اس کے بعد بھی ایان نے مجھے وہ دوا جبراً دی اور مجھے پھر وہی حالت محسوس ہونے لگی۔ صبح میں اپنی بے بسی پر روتی رہی کہ اگر یہ سلسلہ یوں ہی رہا تو میں جلد ہی مر جاؤں گی۔ اسی لیے میں نے اپنے موبائل کا کیمرہ آن کر کے ایسی جگہ رکھا جہاں میرا بیڈ آسانی سے نظر آئے۔ رات کو ایان نے پھر سے دوا دی اور میری وہی حالت شروع ہوئی۔ صبح میں نے ایان کے دفتر جانے کا انتظار کیا۔ جیسے ہی وہ گیا، میں نے موبائل اٹھایا اور ویڈیو دیکھی۔ جو کچھ میرے شوہر نے میرے ساتھ رات کو کیا تھا، وہ کوئی عورت برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد میں نے اپنے والدین کو بلا کر ساری حقیقت بتا دی۔ میری ماں رونے لگی، میرے والد سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ ایان ایک نامرد تھا، وہ نہ تو بچے پیدا کر سکتا تھا، نہ اپنی بیوی کے ساتھ صحیح رشتہ قائم کر سکتا تھا۔ وہ اپنے غرور کو دکھانے کے لیے اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ مرد ہے، رات کو اپنے دوستوں کو میرے کمرے میں بھیج دیتا جو میرے ساتھ ظلم کرتے۔ میرے والدین نے ایان کے خلاف کیس کیا اور مجھے بھی طلاق دلوا دی۔ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ اس کی پہلی شادی بھی ایسے ہی ختم ہوئی تھی۔ ایان نے میری زندگی کو تباہ کر دیا۔ 1 سال لگا مجھے سنبھلنے میں، کیونکہ جو درد اور تکلیف ایان نے مجھے 2 مہینے میں دی تھی وہ بہت شدید تھی۔ بعد میں والدین نے میرے لیے دوسرا رشتہ دیکھا۔ اس بار خاندان مکمل تھا، لڑکا شادی شدہ تھا اور اس کی پہلے سے ایک بیٹی تھی۔ بچے کی پیدائش پر اس کی بیوی چل بسی تھی۔ میں خوش ہوں، میرا شوہر مجھے بے حد محبت کرتا ہے، میری ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے اور میں نے بھی اس کی بیٹی کو دل سے اپنا لیا ہے۔ خدا نے جو تکلیفیں دی تھی اس کی بھرپائی ایک اچھے شوہر کے ذریعے کر دی۔ میں اپنے خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے اتنا محبت کرنے والا ہمسفر دیا۔ ساس، سسر اور خاندان کی موجودگی سے لڑکی اپنے سسرال میں زیادہ خوش رہتی ہے۔
یہ تھی ذری ہماری آج کی کہانی۔ اگر کہانی پسند آئی تو لائک اور شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔